السلام علیکم۔ کشتی میں سوار لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ اس بارے میں مفسرین مورخین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ عورتوں سمیت 80 افراد تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں بہتر افراد تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 10 افراد تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور یام بیٹے کی بیوی سمیت 4 بہویں بھی سوار ہوئیں۔ صرف یام الگ ہوا اور نجات نہ پا سکا، اور یہ بات قرآن مجید کی آیت ظاہر کے صریح خلاف ہے، کیونکہ آیت میں صاف تصریح ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے دیگر لوگ بھی بچ گئے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لے۔ اور بعض نے کہا کہ اس میں سوار 7 افراد تھے، اور نوح علیہ السلام کی بیوی جو آپ کے تمام بیٹوں حام، سام، یافس، یام ان سب کی ماں تھی، اور ان میں یام طوفان میں غرق ہوا، اور اہل کتاب اس کو کنعان کہتے ہیں، اور آجبرو وہ طوفان سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ بھی ڈوب دینے والوں میں شامل تھے، اور اس کے کفر کی بنا پر اس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اہل کتاب کا خیال ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار تھے، اس لحاظ سے احتمال ہے کہ اس نے طوفان نوح علیہ السلام کے بعد کفر کیا ہو، یا اس کو قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دی گئی ہو۔ اس بارے میں پہلا قول واضح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی، کہا اے خدا، زمین پر کافروں میں سے کوئی چلتا بستا نہ چھوڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو آپ یوں کہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و ثنا تعریف کرے کہ اس نے کشتی کو ہمارے لیے متی و مختصر کر دیا، اور اس کے ساتھ نجات دی، میری اور میرے قوم کے درمیان فیصلہ کیا، اور میری مخالفت کی تکذیب کرنے والوں کو ہلاک کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتا کہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، اور جب ان پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو، اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ہمارے زیر فرمان کر دیا، اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو اپنے بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس طرح ہر کام کے شروع میں خیر و برکت کی دعا کا حکم ہے، تاکہ ان کام کا انجام اچھا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے موقع پر حکم فرمایا کہ یوں دعا کرو اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینہ میں اچھی طرح داخل فرما، اور مکے سے اچھی طرح نکال، اور اپنے ہاں سے زور وقوت کو میرا مددگار بنا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔